فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور شرف حاصل ہو رہا ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام پڑھنے کا، شرح نہج البلاغہ، اور اس کی 6ٹھی جلد انشاءاللہ کہ ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا پہلا جو جلد ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، جلد ششم یعنی 6ٹھی جلد، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش دارالعلم باب العلم دارالتحقیق کراچی، ناشر ہے مصباح القرآن ٹرسٹ۔ اب کتاب کو کھولتے ہیں۔ پہلا صفحہ جو ہے وہ بلینک ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالیف حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر علماء و دانشور، کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، جدید جامع شرح اور تفسیر، جلد ششم یعنی شین میم یعنی 6ٹھی جلد، ترجمہ زیر نگرانی حجت الاسلام مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق، مسجد باب العلم فروغ ایمان ٹرسٹ، شمالی ناظم آباد، بلاک ڈی، کراچی، پاکستان، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ۔ اب اس کے بعد ہم آ گئے ہیں، پیج نمبر 1 تھا یہ، پیج نمبر 2 پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، جلد ششم، مؤلف حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی دامع ظلہ، معاونین حجت الاسلام محمد جعفر امامی حجت الاسلام، محمد رضا آشتیانی حجت الاسلام، محمد جواد ارسطا حجت الاسلام، ابراہیم بہادری حجت الاسلام، سعید داؤدی حجت الاسلام، احمد قدسی، ترجمہ باب العلم دارالتحقیق فروغ ایمان ٹرسٹ، کراچی، پاکستان، ترجمہ باب العلم دارالتحقیق فروغ ایمان ٹرسٹ، کراچی، پاکستان، زیر نگرانی حجت الاسلام مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، تعداد 1000، طبع اول، شرح تاریخ اشاعت 12 جنوری 2018 بمطابق 24 ربیع الثانی سن 1429 ہجری قاف، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، مطبع اور ہدیہ یہ نہیں لکھا ہوا۔ ملنے کا پتہ معراج کمپنی، LG-3 بیسمنٹ، میاں مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، باب العلم دارالتحقیق، مسجد باب العلم، بلاک ڈی، شمالی ناظم آباد، کراچی، پاکستان۔ پیج نمبر 3 انتصاب، بروح پرفتوح محسن علم و ادب و ثقافت اسلامی، شریف اجل ذوالمنتقبین رضی ذوالحسبین سید محمد الشریف الرضی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 4 پر، جہاں پہ ہے عرض ناشر۔ مصباح القرآن ٹرسٹ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ کے ان صدقات جاریہ میں سے ہے جن سے لوگ تا قیامت استفادہ کرتے رہیں گے اور موصوف کے درجات عالیہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ مصباح القرآن ٹرسٹ نے تراجم و تفاسیر قرآن سے کام شروع کیا اور پھر ہر وہ کتاب جس کی ملت کو ضرورت تھی شائع کی اور انشاءاللہ العزیز شائع کی جاتی رہے گی۔ قرآن و اہل بیت
علیہم السلام کی تعلیمات کو عام کرنا اور انہیں گھر گھر پہنچانا ہمارے ادارے مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کا پہلے روز سے ہدف رہا ہے۔ اس سلسلے میں دسیوں علمی کام جو علماء کرام کی تالیف و تصنیف اور ترجمے کی صورت میں منظر و مشہود ہیں، ان میں سر فہرست تفسیر نمونہ ہے۔ ادارہ ھذا نے چاہا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی شرح نہج البلاغہ پیام امیر المومنین علیہ السلام کا ترجمہ پیش کیا جائے۔ اگرچہ خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے مجھے اجازت دی تھی، یہاں ممنون احسان حجت الاسلام والمسلمین الحاج السید ذوالقدر رضوی دامت برکاتہ وکیل و نمائندہ آقا مکارم شیرازی برائے لندن کے، جن سے تحریری اجازت حاصل کر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ امید ہے بہت جلد تمام جلدوں کو پیش کیا جائے گا، تاہم موجودہ جلد یا اس کے بعد والی جلدوں میں اشاعت کی تاخیر بوجہ مترجمین پیش آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ مصباح القرآن ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس کے بانی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے اس ادارے کا ایک الگ ٹرسٹ تشکیل دیا جو اول دن سے اخراجات کا خود انتظام کرتا ہے۔ مصباح القرآن کی تمام کتابیں آپ کے استفادے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جن کا مطالعہ آپ ان ویب سائٹس پر کر سکتے ہیں: www.misbahulqurantrust.com۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کہیں خامی، کمی یا غلطی محسوس کریں تو ہمیں مطلع فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ادارے کی ترقی اور اس کے بانی محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کا طالب، مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان۔ پیج نمبر 5، فہرست مطالب، عرض ناشر۔ پیج نمبر 23، عرض مترجم۔ پیج نمبر 25، مجوز نامے کا عکس۔ پیج نمبر 27، خطبہ ایک نگاہ میں۔ اب ہے خطبہ نمبر 151، خطبہ ایک نگاہ میں۔ پیج نمبر 29، پہلا حصہ 30، شرح و تفسیر 30، تاریکی میں ذو فشاں آفتاب۔ پیج نمبر 30، دوسرا حصہ۔ پیج نمبر 32، شرح و تفسیر 34 پہ ہے، فتنے سر اٹھانے والے ہیں۔ پیج نمبر 34، نقطہ۔ پیج نمبر 37، دنیا پرست حاکموں کی خصوصیات۔ پیج نمبر 37، تیسرا حصہ۔ 38، شرح و تفسیر۔ پیج نمبر 39، اس عظیم فتنے کی خصوصیات۔ پیج نمبر 39، یہ کون سا فتنہ ہے؟ پیج نمبر 40، چوتھا حصہ۔ پیج نمبر 43، شرح و تفسیر۔ پیج نمبر 44، اس فتنے کے مقابل تمہاری ذمہ داری۔ پیج نمبر 44، خطبہ نمبر 152، خطبہ ایک نگاہ میں 49، پہلا حصہ۔ پیج نمبر 49، شرح و تفسیر۔ پیج نمبر 51، صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا ایک گوشہ۔ پیج نمبر 51، دوسرا حصہ۔ پیج نمبر 57، شرح و تفسیر۔ پیج نمبر 58، حق کا خلیفہ نمایاں ہو گیا۔ پیج نمبر 58، خطبہ نمبر 153، خطبہ ایک نگاہ میں۔ پیج نمبر 67، پہلا حصہ 68 پر ہے، شرح و تفسیر 68، بھٹکا ہوا غافل انسان 68، دوسرا حصہ 69 پیج پر، شرح و تفسیر۔ پیج نمبر 70، سود مند اور قیمتی نصیحت۔ پیج نمبر 70، تیسرا حصہ۔ پیج نمبر 73، شرح و تفسیر۔ پیج نمبر 74، ہوش کے ناخن لو۔ پیج نمبر 74، چوتھا حصہ۔ پیج نمبر 77، شرح و تفسیر۔ پیج نمبر 78، ان بری خصلتوں سے بچو۔ 78 پر ہے، خطبہ نمبر 154 اور پیج نمبر ہے 7۔ اچھا، خطبہ نمبر 154، خطبہ ایک نگاہ میں 83 پر، پہلا حصہ۔ پیج نمبر 83، شرح و تفسیر۔ پیج نمبر 84، ہم پیغمبر اسلام کے علوم کے دروازے ہیں۔ پیج نمبر 84، نکات۔ پیج نمبر 87، خود ستائی اور اپنا تعارف کرانے میں فرق۔ پیج نمبر 87، محبوب کی تعریف غیروں کی زبان پر۔ پیج نمبر 88، دوسرا حصہ۔ پیج نمبر 90، شرح و تفسیر۔ 91، راہ حق کے راہیوں کی خصوصیت۔ پیج نمبر 91، نقطہ۔ 94، دور حاضر کی سب سے بڑی مشکل۔ پیج نمبر 94، تیسرا حصہ۔ پیج نمبر 95، شرح و تفسیر۔ پیج نمبر 96، اچھوں اور بروں کی پہچان۔ پیج نمبر 96، خطبہ نمبر
55 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 101 پہلا حصہ پیج نمبر 101 شرح و تفسیر پیج نمبر 102 خدا شناسی کا ایک اہم درس پیج نمبر 102 دوسرا حصہ پیج نمبر 105 شرح و تفسیر پیج نمبر 106 انوکھا اور عجیب پرندہ پیج نمبر 106 تیسرا حصہ پیج نمبر 110 پر ہے اور پیج نمبر ہے 8 شرح و تفسیر 111 اس پرندے کی ایک اور حیرت انگیز خصوصیت پیج نمبر 111 نقطہ پیج نمبر 113 چمگادڑ کی حیرت انگیز خلقت پیج نمبر 113 خطبہ نمبر 156 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 117 پہلا حصہ پیج نمبر 118 شرح و تفسیر پیج نمبر 119 بے بنیاد نکتہ چینی کے ذریعے اندرونی کینے کا اظہار پیج نمبر 119 دوسرا حصہ پیج نمبر 123 شرح و تفسیر پیج نمبر 124 منزل مقصود کی جانب پیش قدمی پیج نمبر 124 تیسرا حصہ پیج نمبر 127 شرح و تفسیر پیج نمبر 128 قیامت میں نجات کے اسباب پیج نمبر 128 چوتھا حصہ پیج نمبر 133 شرح و تفسیر 135 بڑی آزمائش اور فتنہ 135 نکات 136 چند سوالوں کے جوابات پیج نمبر 136 شہادت افتخار ہے نہ کہ مصیبت پیج نمبر 139 پانچواں حصہ پیج نمبر 139 شرح و تفسیر پیج نمبر 140 حرام خدا کو شرعی بہانوں سے حلال قرار دینا پیج نمبر 140 اور یہاں پر ہم اس والیوم کے یعنی چھٹی جلد کے پیج نمبر 9 پہ آ چکے ہیں نقطہ پیج نمبر 142 نیکیوں اور برائیوں کا ہمیشہ کا ساتھ ہے پیج نمبر 142 خطبہ 157 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 145 پہلا حصہ پیج نمبر 146 شرح و تفسیر پیج نمبر 147 دنیا اور آخرت پر ایک اور نظر پیج نمبر 147 نقطہ پیج نمبر 151 تاریخ کیسے خود کو دہراتی ہے پیج نمبر 151 دوسرا حصہ پیج نمبر 152 شرح و تفسیر پیج نمبر 154 دنیا کی بے ثباتی پیج نمبر 154 تیسرا حصہ پیج نمبر 159 شرح و تفسیر 160 خدا کی عدالت میں حاضری پیج نمبر 160 نکات پیج نمبر 166 ایک عمل کئی گواہ پیج نمبر 166 تین پرمعنی جملے پیج نمبر 168 خطبہ نمبر 158 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 169 پہلا حصہ 170 شرح و تفسیر پیج نمبر 170 خشک و تر کا مجموعہ پیج نمبر 170 دوسرا حصہ پیج نمبر 173 شرح و تفسیر پیج نمبر 174 ظالم اور وحشتناک حکومت کا سامنا پیج نمبر 174 نکات پیج نمبر 178 حکمرانوں اور عوام کی سنگین ذمہ داری پیج نمبر 178 بنی امیہ کی بدنام زمانہ حکومت کا خاتمہ پیج نمبر 179 اب ہے خطبہ نمبر 159 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 181 پر ہے پہلا حصہ پیج نمبر 181 شرح و تفسیر پیج نمبر 182 ہمہ جہت حمایت پیج نمبر 182 خطبہ نمبر 160 خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 185 پہلا حصہ پیج نمبر 182 شرح و تفسیر پیج نمبر 187 اس کی عظمت کے سامنے فکر کی ناتوانی پیج نمبر 187 دوسرا حصہ پیج نمبر 194 شرح و تفسیر پیج نمبر 195 دنیا پرست انسان پیج نمبر 195 نقطہ پیج نمبر 200 خدا تک رسائی کے دو ذرائع پیج نمبر 200 تیسرا حصہ پیج نمبر 201 شرح و تفسیر پیج نمبر 202 رسول خدا کی اقتداء پیج نمبر 202 چوتھا حصہ پیج نمبر 204 شرح و تفسیر پیج نمبر 205 انبیاء کی زاہدانہ زندگی پیج نمبر 205 نکات پیج نمبر 209 حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں اور مناجات پیج نمبر 209 داؤدی نغمہ پیج نمبر 210 انبیاء علیہ السلام کا زہد پیج نمبر 211 پانچواں حصہ 211 شرح و تفسیر پیج نمبر 212 پیغمبر اسلام کی سیرت دنیا پرستوں کے مقابلے میں پیج نمبر 212 چھٹا حصہ پیج نمبر 215 شرح و تفسیر پیج نمبر 216 پیغمبر اکرم کی زاہدانہ
زندگی پیج نمبر 216، ساتواں حصہ پیج نمبر 219، شرح و تفسیر پیج نمبر 221، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس لیے پیج نمبر 221، نقطہ پیج نمبر 225، خطبہ نمبر 161، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 229، پہلا حصہ پیج نمبر 230، شرح و تفسیر پیج نمبر 231، پیغمبر اکرم کے دیگر اوصاف پیج نمبر 231، نقطہ پیج نمبر 235، کہنے والا قابل توجہ ہے یا اس کی بات پیج نمبر 235، دوسرا حصہ پیج نمبر 236، شرح و تفسیر پیج نمبر 237، بیتے ہوئے دردناک حوادث سے عبرت حاصل کرو پیج نمبر 237، خطبہ نمبر 162، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 245، پہلا حصہ پیج نمبر 246، شرح و تفسیر پیج نمبر 246، خلافت علی کیوں غصب ہوئی پیج نمبر 246، دوسرا حصہ پیج نمبر 249، شرح و تفسیر پیج نمبر 250، نقطہ پیج نمبر 253، سوال کرنے کا حق پیج نمبر 253، سوال و جواب کا اصل ہدف پیج نمبر 256، بنی امیہ کی اسلام کو نابود کرنے کی گھناؤنی سازش پیج نمبر 258، خطبہ نمبر 163، خطبے پر ایک نظر پیج نمبر 261، پہلا حصہ پیج نمبر 261، شرح و تفسیر پیج نمبر 263، خدا کی صفات جمال و جلال کی ایک اور متین شرح پیج نمبر 263، نقطہ پیج نمبر 271، خدا ایک لامتناہی حقیقت ہے پیج نمبر 271، دوسرا حصہ پیج نمبر 273، شرح و تفسیر پیج نمبر 273، خدا کا علم لامحدود ہے پیج نمبر 273، نقطہ پیج نمبر 275، انسانوں کے اعمال میں عمل خدا پر ایمان کی جھلک پیج نمبر 275، تیسرا حصہ پیج نمبر 276، شرح و تفسیر پیج نمبر 277، اے وہ جو خیال اور وہم و گمان سے برتر ہے پیج نمبر 277، نقطہ پیج نمبر 280، جنین کا عجیب دور پیج نمبر 280، خطبہ نمبر 164، خطبے پر ایک نظر پیج نمبر 283، پہلا حصہ پیج نمبر 284، شرح و تفسیر پیج نمبر 285، امام کا خلیفہ ثالث کو اتمام حجت پیج نمبر 285، نقطہ پیج نمبر 288، دوسروں میں نفوذ کا بہترین طریقہ پیج نمبر 288، دوسرا حصہ پیج نمبر 289، شرح و تفسیر پیج نمبر 291، عادل اور ظالم پیشواؤں کی نشانیاں پیج نمبر 291، قتل عثمان سے متعلق چند نکات پیج نمبر 297، خطبہ نمبر 165، خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 301، پہلا حصہ 302، شرح و تفسیر پیج نمبر 303، قسم قسم کے پرندوں کی تخلیق پیج نمبر 303، نقطہ پیج نمبر 309، پرندوں کی عجیب دنیا پیج نمبر 309، دوسرا حصہ پیج نمبر 312، شرح و تفسیر پیج نمبر 313، دنیا کا عجیب ترین پرندہ پیج نمبر 313، تیسرا حصہ پیج نمبر 317، شرح و تفسیر پیج نمبر 319، مور کے بالوں پر کی ظریف اور دقیق منظر کشی پیج نمبر 319، چوتھا حصہ پیج نمبر 322، شرح و تفسیر پیج نمبر 323، مور کی خوبصورتی کی دقیق منظر کشی پیج نمبر 223، پانچواں حصہ پیج نمبر 326، شرح و تفسیر پیج نمبر 327، واقعی عقل اس کی توصیف میں ششدر ہے پیج نمبر 327، نقطہ پیج نمبر 330، مور کی تعجب خیز خصوصیات پیج نمبر 330، چھٹا حصہ پیج نمبر 331، شرح و تفسیر پیج نمبر 332، چھوٹے مچھروں سے لے کر دیو ہیکل مچھلیوں اور ہاتھی تک پیج نمبر 332، نقطہ پیج نمبر 334، ویل مچھلی اور ہاتھی کے عجائبات پر ایک نظر پیج نمبر 334، ویل مچھلی پیج نمبر 334، ہاتھی پیج نمبر 335، ساتواں حصہ پیج نمبر 335، شرح و تفسیر پیج نمبر 337،
بہشت کی نعمتوں اور خوبصورتیوں کے نظارے، پیج نمبر 337 نقطہ، پیج نمبر 342 کون سی چیز زیادہ خوبصورت ہے، پیج نمبر 342 خطبہ۔ اب آ جاتا ہے خطبہ نمبر 166، خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 345 پہلا حصہ، پیج نمبر 345 شرح و تفسیر، پیج نمبر 346 تین اہم اخلاقی دستور، پیج نمبر 346 دوسرا حصہ، پیج نمبر 348 شرح و تفسیر، پیج نمبر 349 بنی امیہ کا عبرتناک انجام، پیج نمبر 349 نقطہ، پیج نمبر 353 بنی امیہ کے خلاف خونی قیام، پیج نمبر 353 تیسرا حصہ، پیج نمبر 354 شرح و تفسیر، پیج نمبر 355 پسماندگی کا اصل سبب، پیج نمبر 355 نقطہ، پیج نمبر 357 بنی اسرائیل کی مانند، پیج نمبر 357 خطبہ نمبر 167 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 359 پہلا حصہ، پیج نمبر 359 شرح و تفسیر، پیج نمبر 360 راہ حق کو پہچان لو، پیج نمبر 360 دوسرا حصہ، پیج نمبر 364 شرح و تفسیر، پیج نمبر 364 تم ہر چیز کے جواب دہ ہو، پیج نمبر 364 ماحولیات اور جانوروں کا تحفظ اسلام کی نظر میں، پیج نمبر 367 خطبہ نمبر 168 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 371 پہلا حصہ، پیج نمبر 371 شرح و تفسیر، 373 قاتلان خلیفہ ثالث کی سزا میں تاخیر کی وجہ، پیج نمبر 373 نکات، پیج نمبر 377 نمبر 1 عدل کے نفاذ کی راہ میں حائل رکاوٹیں، پیج نمبر 377 نمبر 2 مظاہرین کا بنیادی اعتراض، پیج نمبر 378 خطبہ نمبر 169 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 379 پر پہلا حصہ، پیج نمبر 379 شرح و تفسیر، پیج نمبر 380 اگر قیام نہ کرو گے تو اسلامی حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی، پیج نمبر 380 دوسرا حصہ، پیج نمبر 382 شرح و تفسیر، پیج نمبر 383 اگر فتنہ گر باز نہ آئے تو مزید تحمل نہیں ہوگا، پیج نمبر 383 خطبہ نمبر 170 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 388 پہلا حصہ، پیج نمبر 388 شرح و تفسیر، پیج نمبر 389 بیعت کیوں نہیں کرتے، پیج نمبر 389 نقطہ، پیج نمبر 391 کلام امام کی جاذبیت، پیج نمبر 391 خطبہ نمبر 177 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 395 پر پہلا حصہ، پیج نمبر 395 شرح و تفسیر، پیج نمبر 397 جنت کا نظارہ کرو، پیج نمبر 397 اور نقطہ، پیج نمبر 401 پر خطبہ نمبر 172 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 403 پہلا حصہ، پیج نمبر 404 شرح و تفسیر، پیج نمبر 405 خلافت کی راہ میں قریش کی رکاوٹیں، پیج نمبر 405 نکات، پیج نمبر 409 حقائق سے اب نکات میں نمبر 1 حقائق سے چشم پوشی، پیج نمبر 409 پر، اور نمبر 2 کیا حق کے کچھ حصے کو چھوڑ دینا چاہیے، پیج نمبر 411 دوسرا حصہ، پیج نمبر 412 شرح و تفسیر، پیج نمبر 413 جنگ جمل کو بھڑکانے والوں کی رسوائی، پیج نمبر 413 خطبہ نمبر 173 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج 490 پہلا حصہ، پیج نمبر 419 پر خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 419 پہلا حصہ، پیج نمبر 419 شرح و تفسیر، پیج نمبر 420 عوام کی قیادت کے لیے بہترین فرد، پیج نمبر 420 دوسرا حصہ، پیج نمبر 425 شرح و تفسیر، پیج نمبر 425 جنگ اور فتنہ گروں سے متعلق ہدایات، پیج نمبر 425 نقطہ، پیج نمبر 428 جنگ صفین میں عمار یاسر سے گفتگو، پیج نمبر 428 تیسرا حصہ، پیج نمبر 430 شرح و تفسیر، پیج نمبر 431 یہ دنیا تمہاری اصل منزل نہیں ہے، پیج نمبر 431 خطبہ نمبر 174 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 437 شرح و تفسیر، پیج نمبر 438 پہلا حصہ، پیج نمبر 438 شرح و تفسیر، پیج نمبر 439 طلحہ کی متضاد حرکتیں اس کی رسوائی کا سبب بنی، پیج نمبر 439 خطبہ نمبر 175 خطبہ ایک نگاہ میں، پیج نمبر 445
پہلا حصہ پیج نمبر 446. شرح و تفسیر پیج نمبر 446 پر اتنی غفلت کیوں پیج نمبر 446. دوسرا حصہ پیج نمبر 449. شرح و تفسیر پیج نمبر 449. پیغمبر اکرم نے مجھے ہر چیز کی خبر دی ہے پیج نمبر 449. خطبہ نمبر 176. خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 453. پہلا حصہ پیج نمبر 454. شرح و تفسیر پیج نمبر 455. بہشت رنج و زحمت میں اور دوزخ شہوتوں میں گھری ہوئی ہے پیج نمبر 455. عاشقہ نقطہ پیج نمبر 457. عاشقان اطاعت الہی پیج نمبر 457. دوسرا حصہ پیج نمبر 459. شرح و تفسیر پیج نمبر 459. محاسبہ نفس پیج نمبر 459. چند اہم نکات پیج نمبر 460. تیسرا حصہ پیج نمبر 461. شرح و تفسیر پیج نمبر 462. تمہاری بیماریوں کی شفا قرآن میں ہے پیج نمبر 462. نقطہ پیج نمبر 465. قرآن اور بیماریوں سے شفا پیج نمبر 465. چوتھا حصہ پیج نمبر 466. شرح و تفسیر پیج نمبر 467. قرآن شافع روز جزا ہے پیج نمبر 467. پانچواں حصہ پیج نمبر 469. شرح و تفسیر پیج نمبر 470. میں اس شرط پر قیامت میں تمہارا دفاع کروں گا پیج نمبر 470. چھٹا حصہ پیج نمبر 472. شرح و تفسیر پیج نمبر 473. نقطہ پیج نمبر 475. راہ ولایت میں استقامت پیج نمبر 476. ساتواں حصہ پیج نمبر 477. شرح و تفسیر پیج نمبر 478. زبان پر قابو مومن اور منافق کی اصل پہچان پیج نمبر 478. نکات پیج نمبر 484 پہ. زبان بدن کا عجیب ترین عضو پیج نمبر 484. انسان کا اصل سرمایہ یہ بھی نقطوں میں پہلی تھی. زبان بدن کا عجیب ترین عضو اور انسان کا اصلی سرمایہ یہ دوسرا نقطہ جو کہ ہے پیج نمبر 485 پر. آٹھواں حصہ پیج نمبر 486 پر. شرح و تفسیر پیج نمبر 488. بدعتوں کے خطرات پیج نمبر 488. نقطہ پیج نمبر 491. بدعت کیا ہے پیج نمبر 491. نواں حصہ پیج نمبر 493. شرح و تفسیر پیج نمبر 494. قرآن میں دلوں کی بہار اور علوم کے چشمے ہیں پیج نمبر 494. 10واں حصہ پیج نمبر 498. شرح و تفسیر 499. بھلا ہو ان کا جو اپنی اصلاح میں مشغول رہتے ہیں پیج نمبر 499. نقطہ پیج نمبر 503. اجتماعی زندگی یا پھر گوشہ نشینی پیج نمبر 403. خطبہ نمبر 177. خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 507. پہلا حصہ پیج نمبر 508. شرح و تفسیر پیج نمبر 508. حکمین کے انحراف کی صورت میں ان کا حکم باطل ہے پیج نمبر 508. نقطہ پیج نمبر 511. حکمین کی قرآن سے روگردانی پیج نمبر 511. خطبہ نمبر 178. خطبہ ایک نگاہ میں پیج 513. پہلا حصہ پیج نمبر 514. شرح و تفسیر پیج نمبر 515. خدا کی عظمت اور پیغمبر اکرم کی کرامت پیج نمبر 515. نقطہ پیج نمبر 519. نقطے میں نمبر 1 پہ ہے صفات کے معمے کا حال پیج نمبر 519 اور نمبر 2 پیغمبر اکرم کی بعثت کے اہداف پیج نمبر 520. دوسرا حصہ پیج نمبر 521. شرح و تفسیر پیج نمبر 522. سچی نیت کے ساتھ بارگاہ خدا میں جاؤ پیج نمبر 522. خطبہ نمبر 179. خطبہ ایک نگاہ میں پیج نمبر 529. پہلا حصہ پیج نمبر 529. شرح و تفسیر پیج نمبر 530. کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے پیج نمبر 530. خطبہ نمبر 180. خطبے پر ایک نظر اور اس کی شان ورود پیج نمبر 537. پہلا حصہ پیج نمبر 537. شرح و تفسیر پیج نمبر 538. جہاد یا موت و ذلت کا انتظار پیج نمبر 538. دوسرا حصہ پیج نمبر 541. شرح و تفسیر پیج نمبر 542. مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا پیج نمبر 542. نکات میں پیج نمبر 547 پر اور نکات میں معونہ یعنی امداد اور عطا میں پر
پیج نمبر 547 پر، اور نمبر 2 نقطہ ہے امام کی 4 معاشرتی خدمات، پیج نمبر 547 پر۔ یہاں پر فہرست مضامین ختم ہو جاتی ہے پیج نمبر 22 پر۔ اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 23 پر، جہاں پر لکھا ہوا ہے عرض ناشر، اور اس کے بعد پیج بلینک ہے، اور پیج نمبر 25 پر عرض مترجم ہے۔ یہاں پر شاید عرض ناشر پرنٹ نہیں ہوا ہے، تو اب عرض مترجم ہے پیج نمبر 25 پر۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو آسمانی تمام صحیفوں کے بعد اپنی تمام تر جامعیت اور ضرورت کے مطابق پیکر علم الہی سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو قیامت تک رہنمائی عطا کرتا رہے گا، اور اس کی تفسیر اور تفہیم کی ذمہ داری بعد از پیغمبر اسلام اطرت و اہل بیت علیہم السلام کو دی گئی۔ چنانچہ ان پاک اور عظیم ہستیوں نے اپنی احادیث، فرامین اور عملی اقدامات کے ذریعے اس تصویر کو تجسم عطا کی اور عملی جامہ پہنایا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی روش، ان کے فیصلے اور طرز زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ البتہ اس عظیم سرمایہ کو جمع کر کے کتابی شکل دینا ایک اساسی خدمت ہے، جسے علامہ سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذوق ادبی و علمی کے مطابق جمع کر کے نہج البلاغہ نام دیا، جو 1000 سال سے عقلوں کی بیداری اور ہدایت، ضمیروں کی سالمیت، فطرت کی اصالت، سماج کی قیادت اور ان سب کا محور اللہ کی عبادت کو فروغ دے رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے کلام کا معیار اس درجے کا ہے کہ ادبائے کرام نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے، تحت کلام الخالقی و فوق کلام المخلوقی، یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور بندوں کے کلام سے اوپر ہے۔ مسلم اور غیر مسلم علماء کرام اور اہل ادب نے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سینکڑوں مفصل و موضوعاتی شرحیں، مقالے اور مضامین لکھے۔ ایسی ہی شروع میں سے ایک مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی مدظ اللہ تعالی اور دیگر علماء اور دانشوروں کے مرتب کردہ بہترین سلیس اور نئی شرح کلام امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ نہج البلاغہ اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت اور نوکری کا کسے شوق نہیں ہوگا۔ چنانچہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کے مسئول محترم جناب سیٹ محمد امین ساعتی کی فرمائش پر دفتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی لندن کے مسئول و نمائندہ محترم عالم بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید ذوالقدر رضوی دامت برکاتہ کی تحریری اجازت اور حضرت آیت اللہ علامہ سید عقیل الغربی دامت برکاتہ سے مفید مشوروں اور رہنمائی کے بعد باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان کے مترجمین، کاتبین اور مصححین حجت الاسلام مولانا فدا حسین انقلابی، مولانا محمد حسین کریمی، مولانا بشیر عالمی، مولانا منظور حسین ابو الحسنی، سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب، محمد علی مرزا صاحب، محمد مرسلین صاحب، سید سجاد رضا رضوی صاحب اور سید شہزاد عالم زیدی صاحب کے تعاون سے ترجمے کا کام شروع ہوا، جس کی 6ٹھی جلد بحمد اللہ آپ کے سامنے ہے، جبکہ دیگر جلدوں کی تیاری کا کام بھی جاری ہے۔ اس کتاب کے مکمل دورے کے بعد چند جلدوں کا ضمیمہ ترتیب دیا گیا ہے، جس میں روات کا ذکر جو کہ منہاج البراءہ خوئی سے استفادہ ہے، اور حوالہ جات بھی مزید بڑھائے جائیں گے۔ اسی طرح قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین اور بر صغیر کے بلند پایہ مرتبہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی شرح کے علاوہ باب العلم کی جانب سے معلومات کا اضافہ ہے۔ نہج البلاغہ کا اگر پوری ملت مطالعہ کر لے تو یقیناً مسلمینوں تشیع کی ترقی اور عظمت میں کئی گنا اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کاوش اس راہ میں مددگار ثابت ہوگی۔ شہید پروفیسر سید
سبط جعفر زیدی کی زندگی میں مشورے رہے کہ نہج البلاغہ کا منظوم ترجمہ کیا جائے، چنانچہ اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وسلام سید شاہ حسین نقوی، مدیر باب العلم دارالتحقیق کراچی، پاکستان۔ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے ہماری فہرست مضامین اور عرض مترجم۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ریڈنگ میں یہیں پر ہم آج کی اپنی ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے اور ریڈ کریں گے تو پیج نمبر 28 سے شروع کریں گے اور خطبہ نمبر 151 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔